ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر خلاصۃ القرآن کے عنوان سے ایک مجلس کل سے ہماری شروع ہو رہی ہے، اور اگرچہ اس میں بنیادی طور پہ ہمارے جو درس نظامی کے طلباء ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ عوام بھی اس میں موجود ہوں گے، اور اس خلاصۃ القرآن کی باقاعدہ ویڈیوز بنانے کا میرا ارادہ ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیوز بنائی تھی، تو اس میں ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے الحمدللہ 2010 سے لے کر 2024-25 تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنا قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا جتنا کتاب مقدس جو عیسائیوں کی بائبل ہے، اسی طرح یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ زیادہ کرتا رہا۔ تو اور ان کی تحریف کے اوپر جو ہے میں کوشش کرتا رہا کہ تحریف کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ تو جو تحریف میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جغرافیے میں بنیادی طور پہ تحریف کی ہے، اور ہمارے ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آیات کی تفسیر کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہم نے جو جغرافیہ ہے وہ اہل کتاب کا بتایا ہوا ہمارے ہاں مروج ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ اس خلاصۃ القرآن کے دوران اسرائیلیات اور جو جغرافیہ کی جو بات ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کیونکہ میرے اندر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے مروجہ جو فتنے ہیں ان کے ساتھ میری مشابہت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اپنا تعارف لازمی طور پہ کروا دوں۔ تو کیونکہ میں نے پرائیویٹ ایم اے انگلش بھی کیا ہے، باقاعدہ یونیورسٹی کی کلاسیں لے کے ایم فل بھی کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اسی طرح میں نیوی میں بھی سرکاری ملازم رہا ہوں 2019 سے لے کے 2023 تک۔ تو بظاہر جو عام طور پہ جو لوگ فتنہ بنتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام نور اکرم ہے، اور میں نے حفظ یہاں پہ جڈو میں کیا تھا، اور حافظ عبدالعزیز صاحب اور حافظ شریف صاحب کے مدرسے سے، اور فارسی اور اولہ میں نے مفتی شجاع الرحمان صاحب کے پاس نوکر میں پڑھی ہے۔ ثانیہ سے لے کے سادسہ تک میں جامعہ بابر احمد گلشن حدید میں پڑھا ہوں، اور سابعہ دورہ اور تخصص فی الدعوہ میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے کیا۔ تو میرا ان مسلکی طور پہ حنفی ہوں، اور تمام اکابرین کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ہمارے حضرات کے جو بھی تحقیقات ہیں، میں ان تمام پہ کلی طور پہ ان کے ساتھ متفق ہوں، اور کسی طرح کی میرا کوئی 1.5 انچی مسجد بنانے کا یا کوئی الگ جماعت بنانے کا کسی طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری وضاحتیں کیونکہ عام طور پہ آدمی جب تحقیق کے نام پہ کوئی بندہ آتا ہے تو وہ مقصد نفسانیت آ جاتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنا تزکیہ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ایک بات علماء کے سامنے وضاحت کے طور پہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو میری جو تحقیق ہے جغرافی کے لحاظ سے یا اسرائیلیات کے لحاظ سے، اس کی وجہ سے شریعت کے مسائل کے اندر، شریعت کے احکام کے اندر، یا ہماری 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اور جو ہماری تحقیقات ہیں، ان میں سے کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ صرف اور صرف وہ چیزیں ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں، اور جن اسرائیلی روایات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف یا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اعتراض کر سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان باتوں کی وضاحت ہو جائے تو جو ہے کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے، اور بہت سارے جو فتنے ہیں ان سے گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اہل علم حضرات کے سامنے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ بتا دوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ علم جو ہے ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ جب آدمی کوئی چیز پڑھ لیتا ہے تو اور کوئی چیز اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اس کو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کی بنیاد پہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے
کہ وہ لوگوں کو بتائے. تو جتنی بات میرے علم میں ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اور اگر میری بات جہاں پہ ساتھیوں کو غلط لگے، میرے اساتذہ کرام کو غلط لگے جو بات، تو وہاں پہ میری اصلاح فرما دیں. میں یہ عوام کے سامنے اجتماعی طور پہ جو ہے وہ پیش نہیں کر رہا، یعنی عام طور پہ عوام اس میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی فقہی مسئلہ یا اس میں کوئی فقہی بات اس سے متعلق نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی کچھ اور بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں مداہن ہوں، جو ہے مثلا بریلوی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار نہیں کرتا. تو اصل میں ان کو بھی اس طرح مجبور سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک آدمی کو اگر علمی طور پہ اگر کوئی وہ بات سمجھتا ہے تو اسے جو ہے اس پہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے جو اس نے سمجھا ہے، جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ اپنی نفس کے لیے، اپنی نفسانیت کے لیے نہیں کر رہا، اور جو ہے اپنی کوئی جماعت بنانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں کر رہا، صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ فیما بینہ و بین اللہ ایک احقاق حق ہے، تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ایک طرح سے مجبور ہوتا ہے. اسی کو ہمارے فقہاء کرام نے جو ہے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے. تو جو اہل علم حضرات ہیں ان کا جو کہیں پہ اختلافی جو نقطہ نظر ہے، تو اگر وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کسی اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اللہ کی طرف سے جو ان کو اوپر واضح ہوا ہے اس کو وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر کوئی آدمی بتا رہا ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ عوام کو تو ہم منع کر سکتے ہیں کہ عوام کو، ظاہری بات ہے کہ عوام کو اس فتنے میں نہ پڑے. یعنی ایک چیز کو میں میری ایک دوسری مجبوری ہے کہ مثلا ایک چیز کو میں فتنہ سمجھ رہا ہوں تو اس کے بارے میں جو ہے میں عوام کو منع کروں گا کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس سے لازمی بچیں، یہ فتنہ ہو سکتی ہے اور فتنہ ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے علم. تو اسی وجہ سے متجددین حضرات سے اگرچہ میں خود اپنے ساتھیوں کو، اپنے حلقہ احباب کو ان کے چکروں میں پڑنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں خود اپنی ذات کے اندر ان کو بھی مجبور سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے یعنی ایک علمی طور پہ اگر وہ ایک بات سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی اپنی بات کرنی چاہیے. تو بہرحال جو بھی یہ جو درس قرآن ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر مکمل ہو جائے گا، تو میری اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور اس میں جو آپ کو جو بات آپ کو یہ لگے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ آپ ضرور نشاندہی کریں، اور انشاءاللہ جو میری غلطی ہوگی تو اس پہ جو ہے میں اصرار نہیں کروں گا. البتہ میرے ساتھی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ میری جو شروع سے میرے ساتھ پڑھتے آئے ہیں کہ اگر ایک بات مجھے جو غلط محسوس ہوتی ہے تو اس کو کہنے میں مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. جو بات مجھے غلط محسوس ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ایسے بڑے بڑے حضرات اور ایسی بڑی بڑی شخصیات نے بھی کوئی بات کہی تو اگر وہ بات مجھے غلط محسوس ہوتی ہے، میں ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ بات مجھے غلط محسوس ہوتی ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کوشش کرنے لگا ہوں اس کو صرف ایک اچھی نیت کے ساتھ علماء کرام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے فتنہ بننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے امت کے لیے یا کسی کے لیے بھی آزمائش بننے سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ نہ مجھے کسی کے لیے فتنہ بنائے، نہ کسی کو میرے لیے فتنہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے دین پہ عمل کرنے کی مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.